رینووا بی بی کینسر ہاسپٹلز کی جانب سے کینسر کے متعلق شعور بیداری پر لیکچر آئی سی بی ایم اسکول آف بزنس ایکسلنس اتاپور حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ واضح رہے کہ رینووا بی بی کینسر ہاسپٹلز کی جانب سے حال ہی میں اس موذی و مہلک مرض سے بچاؤ کی غرض سے کینسر اویئرنیس اینڈ پریونشن پروگرام کے تحت 100 لیکچر سیریز منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی پہلی نشست آئی سی بی ایم اسکول آف بزنس ایکسلنس کے اشتراک سے کالج کے آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر رینووا بی بی کینسر ہاسپٹلز پروفیسر محمد مسعود احمد نے کالج کے اساتذہ، طلباء و طالبات کو مخاطب کیا۔ صدر نشین آئی سی بی ایم ڈاکٹر زرار نے پروفیسر مسعود احمد کو تہنیت پیش کی اور اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر نارائن ریڈی و دیگر بھی موجود تھے۔ پروفیسر مسعود احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ کینسر کا سب میں بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حال ہی میں جو اکنامک ٹائمز میں رپورٹ آئی تھی WHO کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2030 تک دنیا میں جتنی آبادی ہے، تقریباً 800 کروڑ کی آبادی ہے، 8 بلین پاپولیشن کہتے ہیں، تو یہ اسٹیمیٹ کیا گیا 2030 تک 5 آدمی میں سے 1 آدمی کو عمر میں کبھی بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کیا ہے فکر کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم رینووا گروپ آف ہاسپٹل اور آئی سی بی ایم انسٹیٹیوشن کے طرف سے کیا ہے کہ ہم یہ سوچے کہ کچھ ایک اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے ینگ جنریشن میں، کالجز میں اور دوسرے انسٹیٹیوشن میں۔ تو آج یہ انیشیٹو لیا گیا ہے جہاں پر ہم کینسر کے مرض کے بارے میں پڑھائے ہیں، اس کو کیسا ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور کیسا ارلی ڈیٹیکشن ہونا چاہیے، اور آخری سٹیج سے پہلے اس کی کیا ہے معلوم اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو کوشش ہماری پریونٹیو آنکالوجی، پریونٹیو کینسر کے بارے میں ہے کہ پہلے تو احتیاط ایسی ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے دوست احباب وغیرہ سوسائٹی میں جتنے لوگ ہیں وہ کینسر سے سفر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بیماری ایسی ہے یہ صرف پیشنٹ کا معاملہ نہیں ہے، پیشنٹ کی فیملی اور پیشنٹ کے دوست احباب پورے لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گورنمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ بیماری کی وجہ سے اس کے جو اخراجات وغیرہ ہے، جو عام آدمی ہوتا ہے لو انکم گروپ اور مڈل انکم گروپ کا، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں کینسر کے مرض کے تعلق سے اور اس کے کیا اسٹیجز ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اور اس سے جو فیملی متاثر ہوتی ہے، سوسائٹی متاثر ہوتی ہے اور کیا ہے معلوم، اور اس کی جو ملک کی اکانومی بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ہماری کوشش کی جا رہی ہے کہ کالجز اور اسکولز وغیرہ میں ہم یہ کینسر پریونشن کے بارے میں بات کریں، کیونکہ رینووا گروپ آف ہاسپٹلز جو یہاں پر تلنگانہ کے علاوہ راجستھان اور نوئیڈا، یو پی وغیرہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ کئی ہمارے آنکالوجی کے ہاسپٹلز ہیں، دیکھے ہم کہ جس طریقے سے مریض آ رہے ہیں لاسٹ سٹیج میں، جہاں پر ہمارے لیے بھی چیلنج ہے ٹریٹمنٹ کرنا، اور اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اوپر بھی کیا ہے معلوم بہت برڈن ہوتا ہے اور فیملیز کے اوپر بھی برڈن ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہے معلوم اس سے پریونٹ کیا جائے۔ تو یہ پروگرام یہ آئی سی بی ایم اسکول آف بزنس ایکسیلنس اتاپور حیدرآباد پہ آرگنائز کی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر زرار ہے جو چیئرمین ہے اس انسٹیٹیوشن کے، اور ڈاکٹر نارائن ریڈی ہے جو یہاں کے ڈائریکٹر ہے ریسرچ کے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بچوں کو کیا ہے اس طریقے کے جو سوسائٹی کے ایشوز ہے، جو سوشل ایشوز ہے، وہ بھی کیا ہے ہم پڑھانا چاہیے، کیونکہ مینجمنٹ کا تعلق صرف بزنس سے اور پیسہ کمانے سے نہیں ہے۔ ہمارے پاس مینجمنٹ میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے کہتے ہیں CSR، کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی۔ ہر جو تجارتی ادارہ ہے، ہر آرگنائزیشن ہے، اور اس میں کام کرنے والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے جو پرابلمس ہے وہ اسے دیکھنا چاہیے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ آج ہم کوشش کرے ہیں کہ یہ جو کام ہے آج اسٹارٹ ہوا ہے، یہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر یہ بات پہنچائے ہم کینسر کے تعلق سے، یہ کوشش ہے۔ کینسر کے کیسز ہم بیسیکلی جو ڈیوائڈ کرتے ہیں میل اور فیمیل میں۔ اگر فیمیل میں اگر آ رہے ہیں تو حال تک پچھلے 1-2 سال تک وہ سروک کینسر بہت زیادہ تھا۔ سروک کینسر کا جو عام زبان میں، حیدرآبادی زبان میں بچے دانی کا کینسر کہتے ہیں سمجھو، وہ زیادہ تھا۔ تو مگر اب اس سال یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بریسٹ کینسر، چھاتی کا جو کینسر ہے وہ زیادہ ہے۔ تو عام طور پہ لوگوں کا سوچنا یہ رہتا ہے کہ جو چھاتی کا کینسر ہے، بریسٹ کینسر، وہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔
اب یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ 60 سال اور اس سے اوپر کی ایج کے لوگوں میں بھی کیا ہے بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. تو فیمیلز کے اب جو حالات ہے، جو عورتوں میں جو کینسر ہو رہا ہے 75% کینسر وہ سرویک کینسر اور بریسٹ کینسر ہے. تو اسی طریقے سے میل میں جو ہے، جو پہلا جو معاملہ ہے اورل کینسر، انگریزی میں کہتے ہیں، ہندی اردو میں اسے گلے کا کینسر کہتے ہیں، وہ گلے کے متعلق ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے لنگ کینسر ہے. تو اگر آپ یہ گلے اور یہ اورل کینسر اور لنگ کینسر اور لیور کینسر کی جو بات چیت ہے، یہ ہماری جو لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے، تو اس کے اوپر منحصر ہے. یہ خاص طور سے اورل کینسر کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ پان، گٹکا، سگریٹ، ٹباکو وغیرہ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے طرف سے ہے. اور لنگ کینسر ہے، لیور کینسر کا جو تعلق ہے وہ اب نارمل الکوہولزم، جو شراب کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے پینا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے یہ مشکلات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کینسر جیسی بیماری چاہے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جو کنٹریز میں ہے، تو ہم ویٹ نہیں کر سکتے کہ کسی کو کینسر ہو رہا پھر وہ علاج کے لیے آ رہا ہے. اگر علاج بھی اگر ضروری ہے تو ہم علاج کیا ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ اسٹیج پہ ہو جانا چاہیے. مگر بدقسمتی سے ابھی جو لیکچر میں نے پیش کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہندوستان میں 80% جو کیسز آ رہے ہیں ہاسپٹلس کو اور ڈاکٹرز کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں وہ لاسٹ اسٹیج پہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس بھی علاج کرنے کے لوگوں میں کیا ہے اویئرنیس نہیں ہے کہ کیا ہے معلوم کہ ارے بھائی پیٹ میں درد ہے تو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، گیس کا پرابلم ہے، اور گلے کا پرابلم ہے تو گلے میں کچھ خراش ہے میرے کو، تو ایسا کچھ تھروٹ انفیکشن ہے. تو اس طریقے کے جو چیزیں ہیں، تو پہلے تو آپ احتیاط کرنا چاہیے. پہلے جو کھانے پینے کا جو معاملہ ہے، جو اردو میں طرز زندگی کہتے ہیں، لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم دھیان دینا چاہیے. آپ جو چیزیں ہم منہ کے ذریعے کھا رہے ہیں، ہر ایک چیز کھانے کی سمجھو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ایک جگہ بیٹھ کر رہنا، وزن کا بڑھ جانا، راتوں میں نہیں سونا، جب سونے کا وقت ہے اب جاگ رہے ہیں، جب جگنے کا وقت ہے جب. مدینہ اسکول، بیسٹ اکیڈمک فیکلٹی، بہترین ڈسپلین، جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی. 43 سال سے لگاتار 100% فرسٹ کلاس اور ڈسٹنکشن رزلٹس کا بے مثال ریکارڈ. کھیل کود میں بھی غیر معمولی کارنامہ. وقت کی رفتار اور تقاضوں سے ہم آہنگ سائنس، کمپیوٹر اور روبوٹکس لیبز، اور وہ بھی افورڈیبل فی اسٹرکچر میں. ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ کیجیے 9100441445 یا 6304148143 پر. حمایت نگر فار بوائز اینڈ گرلز، نامپلی فار گرلز اینڈ بوائز اپ ٹو 5th اسٹینڈرڈ. مدینہ اسکولز، حمایت نگر اور نامپلی، حیدرآباد.